السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ ظہر میں ٹوٹل 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز نفل۔ 4 رکعت نماز سنت اور 4 رکعت نماز فرض کا میں ویڈیو بنا چکی ہوں، تو اگر آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ بتاؤں گی، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلا جو میرا ویڈیو ہوگا وہ 2 رکعت نماز نفل کا ویڈیو ہوگا، ظہر میں کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے بھی بتائیں۔ تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اور لوگوں کے پاس بھی شیئر کریں۔ تو چلیے اب میں آپ لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ بتا دیتی ہوں، کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں چلیے جانتے ہیں۔ تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے نیت کرنا ہے، تو نیت اس طریقے سے کریں۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے وقت ظہر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت کریے اور ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیے، میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کو کہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ، جو بھی سورہ آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو پڑھیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک سورہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کو کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ پھر ترنت اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیں۔ یہاں تک آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دوسرے رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ جائیں۔ پھر ترنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیں۔
اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر ترنت اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ اب سب سے پہلے التحیات پڑھیے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد پر پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اس طریقے سے اٹھانے ہیں اور الا اللہ پہ گرا دینی ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب دعائے معصورہ پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ جب دعا مانگیں گے تو آپ کی نگاہ ہتھیلی پر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی نگاہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اس طریقے سے دعا نہیں مانگنا ہے۔ تو دعا مانگنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنا ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ دعا اس طریقے سے مانگنا ہے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تو بیماروں کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہم پر ہماری عبادتیں روزہ قبول فرما، ہماری عبادتیں اور ہمارے روزاؤں کو قبول فرما، ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ہمیں کامل انسان نصیب فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج کبھی نہ بنانا، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، جھگڑے، فساد سے دور رکھ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔
اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، قیامت کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا، عرش کے سائے میں جگہ دے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب لاسٹ میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب لاسٹ میں ایک بار دعائے معصورہ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ بتا دی، نیت کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتا دی، اور آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتا دی۔ تو اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، نیت باندھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے بہت اچھے سے سمجھایا، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ویڈیو کو اور لوگ کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی من میں سوال ہے، تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔